اللہ اکبر۔ ابھی میں آپ حضرات کو یہ کہہ رہا تھا نا کہ جو عمل میں نے بتایا ہے وہ بالکل مفت ہے، 200 400 500 روپیہ جو وہ لگے گا۔ تو اللہ رب العزت کا نظام ہے، جو اگلا عمل بتانے جا رہا ہوں اس پہ 200 400 بھی نہیں لگے گا، اس سے 200 400 اس عمل کے اوپر 200 400 روپیہ بھی نہیں لگے گا، وہ بالکل مفت ہے۔ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مفت فیض کی قدر نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنی قدر تو چاہتے نہیں، ہم تو صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ امت اپنی ہی قدر کر لے، اپنے ہی گھر کو بچا لو یا اپنے آپ ہی کو بچا لو، ہماری قدر کو چھوڑو یا ہمارے بتائے ہوئے کی قدر کو چھوڑو۔ یہ عمل بتانے کے پیچھے جو جذبہ ہے یا میری نیت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس لمبی پڑھائیاں کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، یا طبیعتاً وہ ہڈ حرام ہیں، کبھی انہوں نے عبادت کی نہیں ہے، اللہ اللہ کی نہیں ہے، اب یہ مصیبت آ گئی ہے، اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ پڑھو، تو جس نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے وہ بیچارہ کیسے پڑھ لے گا؟ یہ عمل ان کے لیے بھی ہے۔ پھر یہ عمل ان کے لیے بھی ہے خاص طور پہ جس نیت سے میں بتا رہا ہوں، یہ جذبے سے بتا رہا ہوں، جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوئے۔ اب سے میں نے خضری عمل والا وظیفہ بتایا ہے، جادو کی کارڈ کا طریقہ بتایا ہے، بندش کھولنے کا طریقہ بتایا ہے، تو جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو وہ تو جو خضری عمل کے اندر اذکار آتے ہیں وہ کہیں گے جی ہمیں تو سورۃ الکافرون آتی نہیں ہے یا سورہ فلق ناس نہیں آتی، کوئی کہے گا جی مجھے آیت الکرسی نہیں آتی، تو عذر آ جاتا ہے، بہانہ آ جاتا ہے۔ اللہ یہ جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ 2 3 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے، تو وہ 90 سال 95 سال کا بابا بھی کر سکتا ہے جس کی نبض چل رہی ہو، یعنی ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، اتنا آسان عمل ہے۔ وہ تمام حضرات جو جادو کے مارے ہوئے ہیں، جادو کے ڈسے ہوئے ہیں اور عاملین کے پاس جا جا کے اپنا پیسہ اجاڑ رہے ہیں، صحت کو خراب کر رہے ہیں، اپنی عزت کو ایمان کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، وہ گھر بیٹھے یہ عمل کریں۔ اور میں عمل بتاؤں گا، آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ صاحب یہ اتنا چھوٹا سا عمل، اس سے جادو ختم ہو جائے گا؟ ہاں بھائی، اسی سے جادو ختم ہوگا۔ پھر اس کے اندر ایک نقطہ دوں گا، ایک نقطہ دوں گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں جادو اسی سے ٹوٹتا ہے۔ بات ہتھیار کی اللہ والو نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے ہتھیار کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، مجھے کوئی لا کر ابھی چارٹرڈ طیارے کی چابی دے دیتا ہے، جاگ رہے ہیں سرور صاحب؟ چارٹرڈ طیارے کی، جہاز کی مجھے چابی دے دیتا ہے، نہ میں اڑا سکتا ہوں نہ مجھے اڑانا آتا ہے، میرے کس کام کا ہے؟ اب دینے والے نے تو میرے پہ احسان نہیں کیا، احسان کی حد کر دی۔ حضرت صاحب ہمیں آپ سے آئی لو یو ہو گیا ہے، یہ ہمارا چارٹرڈ طیارہ ہے، ہمارے پاس 2 ہیں، ایک آپ کا ہو گیا ایک ہمارا ہو گیا۔ اب اس نے تو اپنی محبت کی کیا کر دی؟ حد کر دی، میرے کسی کام کا نہیں ہے، مجھے وہ آتا ہی نہیں ہے چلانا، تو میں کیسے اس کو اڑاؤں گا؟ اب کوئی مجھے لا کے گاڑی دے دیتا ہے تو مجھے گاڑی میرے کیا ہو جائے گی؟ کام کی ہو جائے گی۔ اس طرح کسی کے پاس گاڑی، کسی کو گاڑی چلانی نہیں آتی، اس کو لا کے کوئی موٹر سائیکل دے دیتا تو اس کے لیے موٹر سائیکل کیا ہو جائے گی؟ کام کی ہو جائے گی۔ بے نہیں، کسی کو موٹر سائیکل چلانی نہیں آتی تو سائیکل چلانی آتی تو اس کے لیے ضرورت کی چیز کیا بن جائے گی؟ سائیکل۔ تو عرض کرنے کا اللہ والوں، یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ بسا اوقات عمل بہت بڑا ہوتا ہے لیکن وہ عمل آپ کر نہیں پاتے، تو آپ کو اس سے کیا نفع ہونا ہے؟ جس طرح قرآن ہے وہ نفع ہی نفع ہے، اب ایک بندہ قرآن ہی نہیں پڑھا تو وہ وہاں سے نفع کیسے اٹھائے گا؟ تو اس لیے عمل، ہر عمل جو ہے وہ بڑا ہی ہوتا ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے، اللہ کا نام چھوٹا تو نہیں ہوتا، نہ چھوٹا نہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہی ہوتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہوتا، فرق کہاں جا پڑتا ہے؟ ہمارے ایمان کی وجہ سے عمل چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے، ہمارے یقین کی وجہ سے عمل چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے، یا وہ عمل ہم کر نہیں پاتے اس لیے پھر عمل میں تاثیر تھوڑی یا زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب عمل چھوٹا ہے، اس میں جو آپ نے ٹرک استعمال کرنا ہے وہ ہے، یعنی اب مجھے کسی نے جہاز دے دیا اور ساتھ مجھے چلانا بھی، اڑانا بھی سکھا دیا تو وہ جہاز میرے کیا ہو گیا؟ کام کا ہو گیا۔ مجھے گاڑی مل گئی، مجھے چلانی بھی آ گئی تو گاڑی میرے
کام کی ہو گئی. تو میں آپ کو عمل بھی دے رہا ہوں اور عمل کرنے کا طریقہ بھی دے رہا ہوں کہ یہ ہتھیار چھوٹا سا ہے بظاہر، لیکن اگر آپ کو استعمال کرنے کا ڈھنگ آ گیا تو پھر یہ ہتھیار بہت کام کا ہے اور بہت بڑا ہے. بجائے کہ آپ لمبے چوڑے وظائف جو ہے وہ کریں، یہ چھوٹے سے کام کے ساتھ، چھوٹے سے عمل کے ساتھ آپ جادو بھی توڑ لیں گے، بندش کو بھی کھول لیں گے. گھر میں لا علاج بیماریاں ہیں اس کا علاج کرنا ہے وہ ہے. پھر وہ مائیں بہنیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ایام کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ایام جو ہے ان میں باقاعدگی جو ہے وہ نہیں ہے، ایام جو ہے وہ ارریگولر جو ہے وہ ہو گئے ہیں، یا ایام بند ہو گئے ہیں، یا اس طرح نسل بندی کا مسئلہ ہے، یعنی اولاد جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اس طرح وہ مرد حضرات جو یہ کہتے ہیں جی ہماری مردانہ طاقت کسی نے باندھ دی ہے، یعنی عورت پہ قدرت ختم ہو گئی ہے. پھر اس طرح گھر میں لڑائیاں ہیں، رشتوں کی بندش ہے، رزق کی جو ہے وہ بے برکتی ہے یا رزق کی تنگی ہے. اس طرح کے دیگر جتنے بھی مسائل کے اندر، یعنی جو جادو سے منسلک مسائل ہیں یا نظر بد سے جو وابستہ منسلک مسائل ہیں، ان تمام مسائل کے لیے اللہ والو ایک چھوٹا سا عمل ہے، اور وہ عمل ہے زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کا. سرور صاحب مزہ آیا؟ 1 منٹ میں اللہ کے پاس، 1 منٹ میں اللہ کے پاس مکہ مدینہ، 1 منٹ میں نقد، کوئی ادھار والا کام نہیں. اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرض کیا ابھی نماز پڑھی ہے مغرب کی، تو ابھی آپ عمل کرنا شروع چاہ رہے ہیں. جیسے ہم نے مغرب کی نماز پڑھی تو اب آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ تھوڑے دن پہلے میں نے ایک درود پاک کے ساتھ ایک عمل بتایا استغفار کا، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ. ایک تو یہ ہو گیا. اب جس سے ہم نے جادو کی کاٹ کرنی ہے، جس سے ہم نے جادو کی کاٹ کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر بولو کبیرہ. بتاؤ کتنا زور لگا آپ کا؟ بس اللہ والو آپ کو ایک بار اپنے دل سے اللہ اکبر نکالنا آ گیا، جادو ٹوٹ جائے گا، بندش ٹوٹ جائے گی. کفر کے جتنے بھی بڑے قلعے ہیں سب ٹوٹ جائیں گے، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. ایک بار آپ کو نعرہ تکبیر لگانا آ گیا. نعرہ تکبیر کے اندر اتنی ہیبت ہے، شیاطین کی، کفار مشرکین کی، اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کی نعرہ تکبیر کے اندر موت ہے. نعرہ تکبیر کے اندر موت ہے. مجھے وہ ہنسی اس لیے آ گئی ہے، ہماری جو ماڈرن جماعت بنی تھی نا ملک میں تبدیلی لے کے آنے کے لیے، بدبختوں کی ہے، اس میں نعرہ لگایا کسی نے، نعرہ تکبیر. تو ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، بڑی معروف سیاست دان، تبدیلی کی جو ہے علمبردار، وہ بولی اللہ تکبر، اللہ تکبر. اللہ والو یہ ہمارے دین کی سطح ہے، اور ہم ایسے بد نصیب کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنی امیدیں وابستہ کر لی اور اپنے ملک کو تباہ کروا لیا. یعنی جن کے پاس علم کی یہ سطح، یہ وہ لوگ ہیں میرا جسم میری مرضی کی پیداوار والے، اور اس کے پیچھے یہودی لابی اور مرزیت جنہوں نے فنڈنگ کی اور ہمارا ملک جو ہے وہ برباد کر کے آج کھنڈر بنا کے رکھ دیا. تو آج جو ڈالر جو تھا 90 روپے کا تھا، آج 300 روپے کا، اور آنے والے دنوں میں یہ اگست کے آخر پہ آپ 350 کا ڈالر لیں. جب دین کے اللہ والوں یہ حالت ہوگی تو ایسے ہی چمگادڑیں، ایسے ہی بلائیں اللہ کی طرف سے اترتی ہیں اور ہمارے اوپر ہمارے اعمال کی وجہ سے مسلط ہوتی ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے مسلط ہوتی ہیں. تو نعرہ تکبیر کے بعد کیا کہنا ہے؟ اللہ تکبر، اللہ اکبر. تو یہ جو عمل ہے یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ. اللہ بڑا ہے، بڑوں سے بھی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. یہ تخیل میں آپ نے اپنے اندر یہ بات کو اجاگر کرنا ہے، اس احساس کو، یہ آپ کو ادراک حاصل ہو کہ میرے اللہ سے بڑھ کے کوئی بڑا نہیں ہے. زبان پہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایمان کے اندر لے کر آنا ہے، اس کے معنی کو اپنی روح کے اندر اتارنا ہے. میں کیا بول رہا ہوں؟ میں کیا بول رہا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے کوئی بڑا ہی نہیں ہے، وہ بڑوں سے بھی بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سب
نہیں، سے کے اوپر زور دینا ہے، سب سے بڑا ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کوئی اس سے کوئی بڑا ہو، سب سے بڑا ہے۔ اللہ بولو یہ ایسا عمل ہے کرو گے تو اب جادو کی کارڈ کے لیے، لیکن یہ تیرا ایمان بھی بنا دے گا، تیرا ایمان کامل کر دے گا، تو اللہ تکبر والا نہیں رہ جائے گا، تو نعرہ تکبیر کے بعد اللہ اکبر بلکہ اللہ اکبر کبیرہ والا بن جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ وہ تو بدبخت تبدیلی لا نہ سکے، تباہی کی تبدیلی لے آئے، یہ عمل اگر تو کرے گا اللہ تیرے اندر مثبت تبدیلی رونما کر کے چھوڑے گا، اور زمانہ دیکھے گا یہ عمل کرتے کرتے کہ یہ بندہ ہی بدل گیا ہے، اس کا ایمان اور یقین اللہ کے اوپر کیسا بن گیا ہے۔ سمجھا گے؟ تو پہلے تو یہ عمل شروع کرنے سے پہلے 1 دن 2 دن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو بار بار پڑھیں۔ میرا مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ یہ سننے کے بعد، اس کا سوشل میڈیا والے سننے کے بعد پر ٹوٹ نہ پڑے کہ آج ہی کرنا ہے، نہیں، 1-2 دن صرف اللہ اکبر کبیرہ، اس کے معنی کو، اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو، اور سب سے بڑھ کے اس کی ہیبت کو، نہیں سمجھ آئی، سب سے بڑھ کے اس کی ہیبت کو اپنے روح میں اتاریں۔ جب آپ کے اوپر وہ کیفیت آ جائے، آپ کو معلوم ہو میں کہیں کہ دیا ہوں، میں بول کیا رہا ہوں، پھر یہ عمل کرو اللہ والو، تسی پھٹے چوک کے رکھ دو گے، 1 دن میں رزلٹ ملے گا، 1 دن میں رزلٹ ملے گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ عمل بچہ نہیں کر سکتا، ان پڑھ نہیں کر سکتا، جو بستر پہ پڑا ہوا بیمار ہے، جو لوگ بہانے کرتے ہیں حضرت ہم پڑھ نہیں سکتے، اب مجھے بتاؤ ان کے پاس کوئی عذر رہ گئے؟ انشاءاللہ میدان معاشر میں جو حضور علیہ الصلوۃ مزمل کی چادر تان کے کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیں سرخرو کرے گا کہ جو ہمارے پاس امانت تھی ہم نے امت تک پہنچائی۔ اب کوئی بہانہ نہیں ہے، ہم نے سورہ یاسین سے لے کے اللہ اکبر کبیرہ تک ہر عمل بتایا ہے کہ جو جس کو آسان لگتا ہے وہ کر لے، محروم نہ رہے، عاملین کے پاس جا کے اپنی عزت، اپنا مال، اپنا ایمان برباد نہ کرے۔ اب کرنا کیا ہے؟ میں نے کیا بھی آپ سے عرض کی ہے، گزارش کی ہے، حکم نہیں ہے، مشورہ بھی نہیں ہے، عرضی دی ہے آپ کی خدمت میں کہ یہ سنتے عمل کرنا نہیں کرنا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن، جہاں اتنا وقت گزار دیا ہے۔ دیکھیں نا، جب ہم ورزش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے وارم اپ ہوتے ہیں، دوڑ ہوتی ہے، پہلے کیا ہوتا ہے؟ وارم اپ ہوتے ہیں۔ تو آپ پہلے اپنے آپ کو وارم اپ کریں، آپ اس کلمے کے معنی کو، اس کی ہیبت کو، اس کی فضیلت کو اپنی روح کے اندر محسوس کریں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ تو جب پھر اس ایمان کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ والوں پھر انشاءاللہ ایک تصویر کے ساتھ ہی 2 منٹ میں بندش بھی ٹوٹے گی، جادو بھی ٹوٹے گا۔ جن مصیبتوں کے لیے آپ پڑھتے ہیں یا جن مصیبتوں میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے ہوئے دیکھو گے، اور سب سے مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ ایسا عمل ہے یہ تیرا ایمان کامل کر دے گا، ایمان کامل کر دے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے 2 3 دن 4 دن اپنے آپ کو کیا کیا ہے؟ وارم اپ کیا ہے، اللہ اکبر، تنہائی میں بیٹھ کے۔ یہ لوگوں میں بیٹھ کے محسوس نہیں بات ہوتی، یہ تنہائیوں کے چکر ہیں۔ یہ کھیل کس کا ہے؟ تنہائی کا۔ یار کے ساتھ، محبوب کے ساتھ، سجن کے ساتھ باتیں تنہائیوں میں ہوتی ہیں، تنہائی میں، یہ نہیں کہ سب کے سامنے بیٹھ کے اللہ اکبر، یہ تو ریاکاری ہو گئی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے اس کو اپنی روح میں اتارنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ تو بڑا ہے، نہیں تو سب سے بڑا ہے، نہیں تو سب سے بڑا ہے، تیرے سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ ایسے زور لگا لگا کے اس کو روح میں اتارنا ہے۔ یہ آرام سے نہیں اترے گا کیونکہ ہم نے حرام کھایا ہوا ہے، ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں، تو یہ نور ایک دم نہیں اندر اتر جانا۔ صحابہ کو اپنے اندر اتارتے ہوئے 13 سال لگے تھے، یہ نور اتارتے ہوئے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا نور اتارتے ہوئے 13 سال لگے تھے۔ تو ہمیں کیا ہے؟ ادھر سے میرا بیان سنا تو ساتھ ہی عمل شروع کر دیا، کیا نورانیت ہوگی؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، مشورہ بھی نہیں دے رہا، حکم بھی نہیں دے رہا، ترلا کر رہا ہوں کہ 2-4 دن اللہ اکبر پہ غور و فکر کرو۔ کیوں؟ ہم کون سے بن گئے ہوئے ہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ تکبر۔ ہماری بدبختیاں اندر گندگی کا یہ عالم ہے، زنا کر کر کے، کروا کے
حرام کھا کھا کے، بچوں کو کھلا کھلا کے، ذخیرہ اندوزی، بہنوں کے حصے کھا کے، بد نظری کر کر کے، نعرہ تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہتے کہتے کدھر چل پڑے؟ اللہ تکبر کی طرف۔ تو جو اندر تکبر ہے یہ نکلے گا دنیا کا تو پھر اللہ آئے گا، پھر اللہ آئے گا۔ تو 5-7 دن اپنے نفس کے اوپر، اپنی روح کے اوپر، اپنے قلب کے اوپر محنت کریں، جب آپ کو وہ والی کیفیت نصیب ہو جائے۔ اب عمل سنو کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ 3 دن بعد، 5 دن بعد، 7 دن بعد آج آپ کیا ہو گئے؟ وارم اپ ہو گئے۔ اب محسوس کر رہے ہیں کہ اب میں جب کہتا ہوں نا اللہ اکبر کبیرہ تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نشانی بھی آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی میرا جسم کے اندر ٹھنڈک کی لہر دوڑتی ہے، یا میرے اوپر رکت طاری ہوتی ہے کہ میں کس کو پکار رہا ہوں۔ بس یہ جب آپ کی نشانی آپ کے اندر آ گئی، آپ سمجھ لو کہ میں اب وظیفہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بس اب کامیاب، اب مشکل ہے نہیں۔ مشکل کیا ہے؟ وارم اپ ہونا ہے۔ وہ جو اللہ تکبر ہے نا وہ نکالنا ہے اپنے اندر سے، اس کی جگہ پہ کیا لے کے آنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مثلا آج آپ وارم اپ ہو کے اس عمل کو کرنے کے لیے کیا ہو گئے ہیں؟ تیار ہو گئے ہیں۔ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھ کے تو آپ اسی تخیل میں اپنے آپ کو لے کر جائیں گے جس تخیل کی آپ نے پریکٹس کی ہے، مشق کی ہے۔ 2-4 مرتبہ آپ بولیں گے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ مزے لے لے کے بھی کریں گے تو 3 منٹ لگیں گے، یعنی سٹینڈرڈ فون کال کا ٹائم یا انڈے کے ابلنے کا جو ٹائم انڈے کا وہ 3 منٹ ہے۔ تو اس عمل کا، اس وظیفے کا جو سٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ کتنا ہے؟ 3 منٹ، مزے لے لے کے۔ یعنی وہ کیفیت جو ہم نے 5-4 دن محنت کر کے بنائی ہے اسی جذبے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے یہ کہنا ہے اللہ اکبر، اب وہ بات آ گئی قاری صاحب کہ میں نے کہا تھا کہ ہتھیار چھوٹا بھی ہو، استعمال کرنا ہو تو ہتھیار وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اب ہے استعمال کا طریقہ۔ بظاہر دیکھنے میں یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، اب کچھ پیروں نے اس امت کو سورہ بقرہ پہ لگا دیا ہوا ہے۔ وہ ایک مطاف میں، حرم پاک میں ایک بابا جی بیٹھتے ہیں، انہوں نے ہر بندے کو 7 مٹکوں میں پانی لو اور سورۃ بقرہ پڑھو، امت کو سورہ بقرہ پہ لگا دیا ہے۔ لوگ پڑھ پڑھ کے رجت کا شکار ہو گئے ہیں، نہ ان کا تلفظ ٹھیک ہے سورہ بقرہ کا، پاگل ہو گئے ہیں لوگ، مینٹل ہو گئے ہیں لوگ، جو ہے وہ سائیکو پیشنٹ بن گئے ہیں سورہ بقرہ پڑھ پڑھ کے۔ پھر ظاہر بات ہے اتنے بڑے مسند پہ بیٹھ کے بابے نے کہا کہ سورہ بقرہ پڑھو، تو جو اس مسلک کے مولوی ہیں انہوں نے بھی کہا سورہ بقرہ پڑھو، تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ عوام کے اندر رائج ہو گیا ہے کہ کالے جادو کا علاج صرف کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے۔ عورتیں ہیں پڑھ پڑھ کے پاگل ہوئی ہوئی ہیں، پڑھ پڑھ کے پاگل ہوئی ہیں، اور میں بول بول کے پاگل ہو گیا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے باقی 113 سورتوں کا کیا قصور ہے؟ اس سورت کو پڑھ لیتے ہو، رات کو پڑھنی بھی فجر کے وقت ہے یا عشاء کے بعد پڑھنی ہے، اور اکثر جس کا جو وقت ہوتا ہے پڑھنے کا وہ تہجد کے وقت پڑھائی جاتی ہے، تو تہجد کے وقت اپنی ضرورتوں کے لیے اٹھ کے 2.5 پارے پڑھ رہا ہے، تو میں تو تجھے کہتا ہوں پاؤ روز پڑھ لیا کر۔ بقیہ قرآن کا معاذ اللہ کیا قصور ہے؟ اس کا کوئی حق نہیں ہے، بقیہ 113 سورتوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم امت کو ان مصیبتوں سے نکال رہے ہیں کہ آسانیاں لوگوں کو دو، کیوں لوگوں کو ذلیل کرتے ہو؟ سورہ بقرہ کی رجت کا جو شکار ہو جائے گا اس کو نکال لے گا کون؟ 2.5 سپاروں کے الفاظ کی تاثیر ہے، اس کے اندر 2.5 سپاروں میں لاکھوں حروف آئیں گے، ہر حرف کا موکل ہے، جو اس مصیبت میں آ جائے گا وہ عمل الٹا اس پہ پڑ جائے گا، اس کو نکال لے گا کون؟ تے بابے نے جناب کم چک کے رکھیا، ان کے مسلک والوں نے بھی پروان چڑھایا ہے۔ اب ہر تیسری عورت حضرت صاحب سورہ بقرہ کی اجازت دے رہے، میں نے کہا جی میں نے کبھی کسی سے بقرہ لیا ہے نہ کبھی بقرہ دیا ہے، تو نہ کبھی میں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے اس کام کے لیے۔ میں تو قرآن کی سورت ہے، میں تو تلاوت کے طور پہ پڑھتا ہوں الحمدللہ، میں تو نہ کبھی عمل کی اجازت دی ہے، حالانکہ میں اس میں کئی آیات کا عامل بھی ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کو پوری سورت کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟
دینے والا بھی گناہگار، کرنے والا بھی گناہگار۔ جو بندہ سورہ بقرہ کا اتنا بڑا عمل کر لے گا، فرض و تقدیر کا لکھا وہ کام نہیں ہوتا، تو اس کے اندر مایوسی کا درجہ کیا ہوگا، لیول کیا ہوگا۔ تو میں آپ کو عمل کیا دے رہا ہوں، منا سا، اور خوبصورت اتنا، طاقت اتنی کہ میں نے کیا بات کہی کہ کفر کے جتنے بھی بڑے قلعے ہیں وہ نعرہ تکبیر سے ٹوٹتے ہیں، نعرہ تکبیر سے ٹوٹتے ہیں۔ اندر جو کفر ہے وہ بھی کس سے نکلے گا، نعرہ تکبیر سے، اللہ اکبر۔ اور ہم نے کیا آپ کو دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اللہ والو جب آپ نے یہ پڑھنا ہے تو آپ نے اندر اپنے کیا رکھنا ہے، پہلے تو نیت کرنی ہے، رشتوں کی بندش کے لیے، لا علاج بیماری ہے اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، جادو ٹونا اس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ کسی کام کی نیت کریں گے نا، اپنا مقصد ذہن میں رکھیں۔ اب اللہ کو یہ بات باور کروانی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بات کو پیش کرنا ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے اور اللہ برحق ہے، اس کی یہ صفات ہے، لیکن اللہ کو ہم نے کیا کرنا ہے، بار بار یہ بات کہنی ہے، باور کروانی ہے۔ اے اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ جادو بڑا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، تو بڑا ہے، کہ جادو بہت بڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جادو بہت بڑا ہے، جادوگر بہت بڑا ہے، جادوگر بہت طاقتور ہے۔ نہیں نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تیرے سے بڑھ کے بھی کوئی بڑا ہے۔ تو جب اللہ والو آپ یوں اللہ کے ساتھ اندر ہی اندر کلام کرتے ہوئے یہ تسبیح کرو گے، یہ اس کا ٹرک ہے استعمال کرنے کا۔ اب دیکھو اس میں جو ٹرک بتا رہا ہوں وہ کیا ہے۔ چھوٹے ہوتے، جب ہم چھوٹے تھے، اپنا بچپن یاد کر لیں، اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو ان کا تھوڑا سا تصور کر لیں۔ بچے کسی کھانے پینے والی چیز پہ لڑ پڑیں تو کیا ہوتا ہے، وہ چھین لیتے ہیں۔ جب چھین لیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں، دوسرے کو دکھا کے چڑھاتے ہیں، پھر کھاتے ہیں۔ ہم بھی یہ کام کرتے رہے۔ بڑے ہو کے بھی آج لوگ کیا کام کرتے ہیں، دشمنوں کے سامنے گاڑی تیز کر کے جائیں گے، ریس دے کے نکلیں گے، دکھائیں گے۔ وہ ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کو چڑھانے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے، اسی کام کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن میں نے مثال بچوں کی دی ہے، ذرا بچوں پہ آپ تخیل میں ذرا جائیں کہ بچے کیا کرتے ہیں کہ ٹافی دوسرے سے چھین لی، اب اس کو دینی بھی نہیں ہے اور اس کو چڑھا چڑھا کے کھانی بھی ہے۔ بس اللہ والو، یہ بچوں والی ادا آپ نے لے کر بیٹھنی، وظیفہ کرتے۔ یہ فقیر آپ کو نقطہ دے رہا ہے، ہم نے شیطان کو چڑھا کے مارنا ہے۔ یہ وہ کتے والی موت ہے، یا نہ موت ہے، یہ نہ زندگی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ عمل چھوٹا ہے، فقیر طریقہ ایسا بتائے گا کہ یہ عمل سورہ بقرہ کی طرح بڑا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم نے کس موت مارنا ہے، دشمن کو چڑھا کے۔ گولی کی اللہ والو تکلیف نہیں ہوتی، جو باڈی لینگویج ان اداؤں کی یا الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے، جو اس کی سختی ہوتی ہے، وہ موت کی سختی نہیں ہے۔ اب آپ کا اللہ نہ کرے دشمن ہے، وہ سارا دن آپ کی گلی میں پھرتا ہے، سینہ تان کے سیٹیاں مارتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، حالانکہ آپ کو آ کے اینٹیں نہیں مار رہے، لیکن آپ گھر کے اندر جل جل کے مرتے رہیں گے۔ بس یہ سمجھ لو کہ ہم نے جلا کے مارنا ہے، ساڑ کے مارنا ہے۔ جس طرح شریکا نو ساڑ کے مارن سے ماہر رہ گئے نا، ایسے ہی ہم نے شیطان کو چڑھانا ہے۔ کہنے لگا ہوں اللہ اکبر کبیرہ، بغیرتا تو کہتا ہے میں بڑا ہوں، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، جتنے بھی بڑے ہیں سب سے بڑا ہے۔ جب آپ یوں کہو گے اللہ اکبر کبیرہ، بس سمجھو شیطان مر رہا ہے، جل رہا ہے، پھر کیا ہے، سڑ رہا ہے۔ تو ہم نے اس عمل کے ذریعے کیا کرنا ہے، شیطان کو سڑانا ہے، جلانا ہے، چڑھانا ہے، یعنی چڑھا چڑھا کے زچ کر کر کے مارنا ہے، ذلیل کر کر کے مارنا ہے۔ تو وہ اللہ اکبر یعنی نعرہ تکبیر سے شیطان کیا ہوتا ہے، چڑھتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، چڑھانا ہے۔ تو جب اللہ بولو یہ ساری کیفیات کے ساتھ عمل کرو گے، پھر عمل بنے گا، پھر وظیفہ بنے گا۔ اب آپ دیکھیں، اب عمل کا وقت آ گیا، یہ مغرب کی نماز ہو گئی، اب وہیں بیٹھے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے ایک تسبیح آپ درود پاک کی پڑھیں گے، وہ جو میں نے بتایا تھا، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ۔ یہ درود پاک آپ پڑھیں گے، ایک تسبیح 5 منٹ کے اندر آرام سے یہ تسبیح بھی ہو جائے گی، کملی والے پہ درود بھی ہو جائے گا، اور دعائے رحمت اپنے لیے بھی ہو جائے گی، اور دعائے رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ہو جائے گی۔ جب آپ پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اے اللہ سلامتی ہو، رحمت ہو
آپ کے رسول علیہ السلام پہ، یعنی سلامتی ہو، رحمت ہو اللہ کے رسول پہ. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے دعا ہو گئی. اس کے بعد آپ کہیں گے استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے. جو ہماری خطائیں ہیں اللہ وہ بھی درگزر کر دے گا، تو ہماری روح بھی کیا ہو جائے گی؟ ہلکی ہو جائے گی. اللہ ہماری مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بھی جو ہے وہ نکال دے گا. ایک تسبیح پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، 5 منٹ. اب اس کے بعد وہ ساری باتیں جو میں نے تفصیل کے ساتھ کہی ہیں وہ ذہن میں رکھنی ہے. اب آپ نے اللہ کو یہ کہنا ہے کہ یا اللہ تیرے سے بڑا کوئی نہیں ہے. شریکہ کہتا ہے کہ تو جی کے بہا، شریکہ کہتا ہے کہ جادو اتنا بڑا کیا کہ ٹوٹے گا نہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیماری لا علاج ہے. شریکہ کہتا ہے کہ ان کی بیٹیوں کے رشتے باندھے ہیں، یہ کھول کے دکھائیں. اے اللہ بڑا تو ہے یا شریکہ بڑا ہے؟ بڑا تو ہے یا جادو بڑا ہے؟ بڑا تو ہے یا بیماری بڑی ہے؟ ہے اللہ میری بیماری تیری شفا کے سامنے کیا اوقات رکھتی ہے، کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یا میرے شریکے کی، میرے دشمنوں کی دشمنی تیری رحمت کے سامنے یا تیرے غضب کے سامنے یا تیری پکڑ کے سامنے اس کی کیا اوقات ہے؟ اس کی کیا اوقات ہے؟ یا مجھے مال چاہیے، مالی تنگ دستی ہے. اے اللہ جو میری تنگ دستی ہے، تیرے جو مال کے خزانے ہیں ان کے سامنے میری تنگ دستی کا کیا حیثیت ہے، کیا موازنہ ہے؟ تو میری 7 نسلوں کو بھی نماز دے، بٹھا کے بھی کھلائے، تو تیرے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آنی. یہ ساری باتیں کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے. ادھر ترچھی آنکھ کر کے شیطان کی طرف رکھنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سے باتیں کرنی ہے، شیطان سے چھیڑخانی کرنی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا بولنے کا. اللہ سے کیا کرنی ہے؟ راز و نیاز. اور شیطان کو کیا کرنا ہے؟ چڑھانا ہے، زچ کر کے مارنا ہے. یعنی جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، ٹافی بھی چھین لیتا ہے تو لے کے بھاگتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے کھاتا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ بڑی میٹھی ہے، مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، کھٹی کھٹی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے. ہم نے اسی طرح اللہ سے راز و نیاز کرنی ہے. اس کو کہنا ہے لن دیا، مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. میں نے تیز پڑھا، آپ نے آرام آرام سے پڑھنا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. یعنی 2 خیال ایک وقت میں چلانے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کرنا ہے یا اللہ میرے پہ جادو ہے، اس کی تیرے سامنے کیا اوقات ہے؟ مالی تنگ دستی ہے، تیرے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو ایک بار ایسے اشارہ کر دے کن کے یہ فیکون ہو جانا ہے. تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ تیری صفت ہے فعال لما یرید. تو جو کام کا ارادہ کرتا تو کر گزرتا ہے، تجھے پوچھنے والا نہیں ہے. تو کن کہ میرے لیے فیکون ہو جانا، میرا کام بن جانا، میری نسلیں سمر جانی. یہ کس سے کا تان جوڑی ہوئی ہے؟ اللہ سے. یہ تان کدھر جڑی ہوئی ہے؟ دل کے ساتھ، ظاہر میں. یعنی یہ جو آنکھوں کے اشارے ہیں، ان اشاروں سے شیطان کو مارنا ہے. دل کدھر؟ اللہ کی طرف. ہاتھ کار وال، دل یار وال. یہ جو بظاہر آپ کا جسم ہے، آنکھیں ہیں، ان کے ساتھ آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ شیطان میرے پاس کھڑا ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ بولو جس طرح میں نے تربیت کی ایسے عمل کرو. اگر اسی دن رات کو شیاطین خواب میں آپ کو معافیاں مانگتے نہ ملے، اگلے دن عمل نہ کرنا. شرط یہ ہے کہ جتنا میں نے زور لگا کے مثالیں دے کے سمجھایا ہے، اس جذبے اور ایمان سے کرو. پھر میں دیکھتا ہوں کہ اسی رات اگر شیاطین آ کے معافیاں نہ مانگے، آپ اگلے دن نہ عمل کرنا. آپ سورہ بقرہ کا کر لینا، کالا بکرا بھی دینا، ساتھ سورہ بقرہ بھی پڑھنا، انشاءاللہ وہ مؤثر ہو جائے گا. ہمارا عمل ہمیں واپس دینا نہ کرنا. کوئی پابندی تو نہیں، ہم نے کوئی پیسہ تو نہیں لیا، نہ آپ نے کوئی پیسہ خرچ کیا ہوا ہے، نہ کرنا. تو اللہ بولو یہ ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے. اگر خواتین ہیں، جیسے گھر میں کام کاج ہوتے ہیں، مرد حضرات ہیں، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، کام کاج ہوتا ہے، تو پھر کیا کریں کہ جن جن نمازوں میں عمل کر سکتے ہیں، میں رائے دے رہا ہوں ان نمازوں میں کر لیں. جن نمازوں میں نہیں کر سکتے وہ اگلی نماز پہ ڈبل کر لیں. تو یوں ایک دن میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، اور 500 بار ہی پڑھا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ. تیسری بات، اگر کوئی کہتا جی میں شروع سے ترتیب ہی ایسی بنا لوں
کہ میرا وہ عمل جو ہے وہ چھوٹے نہ، تو اس کے لیے بہتر اللہ والو یہ ہے کہ 200 مرتبہ درود پاک صبح پڑھ لیں اور ساتھ اللہ اکبر کبیرہ صبح پڑھ لیں، 200 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھ لیں اور 100 بار عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ جس طرح بھی توڑ کے آپ ترتیب بنانا چاہیں آپ کو اجازت ہے، آپ بنا سکتے ہیں، لیکن عمل جو میں نے بتایا ہے جس کی اجازت ہے مجھے وہ ہر نماز کے بعد ہے۔ لیکن کیونکہ فی زمانہ مصروفیت ہے، لوگ گھروں میں، خواتین گھروں میں مصروف ہوتی ہیں، یا جس کیفیت کے ساتھ میں نے بتایا کہ پڑھنا ہے، یہ والا ماحول ہر گھر میں ہر نماز کے بعد میسر نہیں ہوتا، لیکن جن کو اللہ نے یہ آسانی دی ہوئی ہے وہ ویسے ہی کریں جیسے میں نے بتایا ہے۔ یہ رعایت ان کے لیے ہے جن کی مجبوریاں ہیں، ایک بات۔ دوسری اور آخری بات، کوئی ایسی روح بھی ہوتی ہے وہ کہتا جی نہ میں فجر کے بعد کر سکتا ہوں نہ بقیہ نمازوں کے بعد کر سکتا ہوں، تو بھائی پھر تو یہ سارا عمل بعد نماز عشاء اکٹھا کر کے کر لے، یعنی 500 بار آپ درود پاک پڑھو گے اور 500 بار اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، پھر اکٹھا بھی کر سکتے ہو۔ یہ ساری رعایتیں میں نے دی ہیں، مجھے نہیں تھی، بات سمجھ آ رہی؟ جو میں نے عمل بتا دیا وہ مکمل ہو چکا ہے، یہ میں بولتا جا رہا ہوں، آپ کو رائٹیں دے رہا ہوں کہ بھائی کرو صحیح، کسی طرح محروم نہ رہو۔ تو جو یہ کہے کہ میں ہر نماز کے بعد نہیں کر سکتا وہ اکٹھا کر، لیکن اکٹھے میں وہ مٹھاس نہیں آئے گی جو ہر نماز کے بعد آنی۔ کیوں؟ فجر کے نماز کے بعد وہ کیفیت نہیں تو کوئی بات نہیں، ظہر پہ مل سکتی ہے، ظہر میں وہ کیفیت نہیں ہے تو عصر پہ مل جائے گی، عصر پہ نہیں تو مغرب، یعنی 5 چانس آپ کے پاس ہوں گے۔ جب رات کو کرو گے تو میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب انسان تھک ہار کے رات کو آئے گا تو کیا ورد وظیفہ کرے گا، اس کو سامنے رکھی نہ بیوی اچھی لگتی ہے نہ کھانا اچھا لگتا ہے، وہ تو پھر یہی کہے گا بھائی حضرت صاحب نے وظیفہ دیا وہ پڑھنا ہے، چھٹی نہ ہو جائے، تو اللہ بولو ان وظیفوں میں کوئی سکت، کوئی طاقت، کوئی نورانیت نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال کیونکہ فی زمانہ میں نے رائے اس لیے دے دی ہے، تو بہتر وہی ہے جو میں نے طریقہ بتایا کہ ہر نماز کے بعد کریں، ساتھ تو وہ آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنے گا، تھوڑا تھوڑا ہے، جب تھوڑا ہو تو انسان لذت لے کے کرتا ہے۔ وہ صبح ناشتہ کرے نا کبھی تو چنے کے ساتھ تھوڑا سا حلوہ ملتا ہے، لیکن فروخ صاحب کے منہ میں پانی آ گیا، کبھی ہمیں کھلاؤ نا، ہمیں پتہ چلے کہ ملتا ہے، ہم تو سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں۔ جب نشتر میں ہوتے تھے تو پھر ہمیں پتا ہوتا تھا کہ پوڑیوں کے ساتھ چنے ملتے ہیں، حلوہ ملتا ہے۔ اس کے بعد نہ ہم نے کبھی زندگی میں ناشتہ کیا تھا نہ کبھی حلوہ پوری ملا ہے، ہم تمہارا ناشتہ دوپہر کو 2 بجے ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں وہ تھوڑا سا حلوہ ملتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ تھوڑا ہوتا ہے نا تو لوگ انگلیاں چاٹ رہے ہوتے ہیں کہ آرام آرام سے کھانا، یہ بعد میں کھائیں گے، یہ سویٹ ڈش ہے۔ تو اگر بھر کے پلیٹ حلوے کی یا میٹھے کی رکھ دیجیے تو اس کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ تو بے نہیں وظیفے کی اگر عشاء کے بعد کریں گے تو سارا اکٹھا کریں گے، پھر وہ کیفیت نصیب نہیں ہوگی، لیکن نہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو اللہ بولے یہ اتنا چھوٹا سا اور مجرب عمل ہے، اس کو یقین کامل کے ساتھ کرو۔ 2 کیفیات رکھنی ہے، ظاہر کو شیطان کے ساتھ اور باطن کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی، یا اللہ میری مصیبتوں کے سامنے، میری مصیبتیں تیری رحمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سارا زمانہ کہتا ہے جادوگر بہت بڑا ہے، لیکن میں کہتا ہوں میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ باتیں کس سے کرنی؟ اللہ سے۔ اور یہ ظاہر کس کے ساتھ رکھنا ہے؟ ٹھوک کے رکھنا ہے شیطان کی طرف، اس کو چڑھانا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح نوجوان ہے نا جو ویلنگ کرتے ہیں تو پولیس ان کو 14 اگست کو مارتی ہے پیٹتی ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں دور سے کرتے آتے ہیں، ہاں میں جا رہا ہوں، کرتے ہیں نا بچے۔ بس اب آپ یوں سمجھ لو آپ نے میرے کہنے پہ ایسے ہی شیطان کو ذلیل کرنا ہے جیسے پاکستان پولیس، ٹریفک پولیس کو جو ہے نا نوجوان ذلیل کرتے ہیں ویلنگ کر کے، آپ نے بس آپ سمجھ لو ایسے ہی ذلیل کرنا ہے۔ پھر ادھر سے مڑ کے آ کے دوبارہ اللہ اکبر، 4-5 چکر لگواؤ اللہ اکبر کبیرہ کے، دیکھو جلتا کہ نہیں جلتا کہ رات کو معافیاں نہ مانگے میں ذمہ دار ہوں۔ میں نے تو کہا کہ آپ نے اس کے بعد عمل نہ کرنا، سورہ بقرہ پڑھنا۔ تمام حضرات کو اجازت ہے ان تمام کیفیات کے ساتھ، شرائط کے ساتھ اور رائتوں کے ساتھ جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت تمام فیض و برکات جو ہے اس سے ہمیں فیضیاب فرمائے، جو سلسلہ قادریہ کے فیضان ہے اس سے ساری امت کو اللہ رب العزت جو فیضیاب فرمائے۔